آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی فار شور از آؤٹ، کیسے ہو معاملہ وہ الگ بحث ہے، اور نون لیگ سب سے بڑی بینیفیشری ہوگی، ان کا زیادہ چانس لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کاظمی صاحب، اس پہ آپ بھی اپنی رائے دیجیے، اور یہ بھی آپ لوگ مجھ سے زیادہ باخبر اور رابطے میں. پی ٹی آئی کے جتنے دوستوں سے میری بات ہوتی ہے، ان میں وہ بھی ہیں جو کہ اس وقت کوئی ہائیڈنگ میں ہے یا کوئی ہے سرعام، ان میں سے میں نے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے 90% لوگ کہتے ہیں، اور وہ مجھے لگتا ہے باقاعدہ اس میں بلیو کرتے ہیں، کہ یہ نہیں کہ وہ کیمرے پر یہ کہہ رہے ہیں، ویسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان الیکشن ہونے دیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا راستہ رکھنے کی کتنی کوشش ہوگی، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، لیکن اتنی بھرپور پاپولیرٹی کی وجہ کہ کوئی کچھ کر لے، کوئی الٹا لٹک جائے، نہیں روک سکتے، پھر ہم نے اقتدار میں آنا ہے. کاظمی صاحب، آپ کو یہ بات ٹھیک لگتی ہے؟ آپ کو ایک وشفل تھنکنگ لگتی ہے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہوتا یار پاکستان میں؟ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ تو دیکھ لینا کہ ہر انتخاب کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایک آپ تنازع سامنے آتا ہے کہ اس کو آپ نے پروموٹ کیا، اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن زمینی حقائق اب کافی تبدیل ہو گئے. وسیم صاحب، اگر یہ اب اتنا آسان ہوتا نا تو جو ضمنی انتخاب ہوا تھا پنجاب میں، وہ ہمارے سامنے اس کی ایک مثال موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو 2 صوبوں میں انتخاب ہونا تھا اس کو کیوں روکا گیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھٹو کی جماعت جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے ہمیں آئین دیا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں؟ دیکھیں، بھارت وفاق ہے، اس میں آپ کے گجرات میں الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے کسی اور صوبے میں الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ریاست میں، تو وہاں پہ تو کوئی شور نہیں پڑتا. یہاں پہ کیا ہوا کہ اچانک ایسا بن گیا کہ جناب وفاق میں الیکشنز ہوں گے تو صوبے میں الیکشنز ہوں گے، اور وہ دوست جو 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری کے بھاشن ہمیں دیتے رہے، وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں جناب، صوبہ تو وفاق کی مرضی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اور صوبے کے الیکشنز کے خلاف قراردادیں وفاقی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں ان لوگوں نے پیش کی. وہ کیوں پیش کی؟ وہ اس لیے پیش کی کہ اب زمینی حقائق یہ ہیں کہ آپ آن دا ڈے، ہاں پری پول اینڈ آفٹر دا پولنگ آپ شاید کچھ کر سکیں مینج، الیکشن ڈے میں اب آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اور اس کی بڑی وجہ وہ ہے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو گیا. وہ جو دھند آ جاتی تھی نا کہ وہ بندے نکلے ہیں بیلٹ باکس لے کے اور وہ چیزیں لے کے اور راستے میں غائب ہو گئے، اب تو پولنگ سٹیشن سے آپ تصویر لیتے ہیں اور واٹس ایپ پہ آپ کو ریزلٹ مل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. تو میرے خیال میں مشکل ہوگا، اتنی جلدی آپ اس کو اس طریقے سے مینج نہیں کر سکیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ جو ہم نے 90 روز کے پرنسپل اور 60 روز کے پرنسپل پہ ایگری کیا تھا نا، وہ 71 کے سانے کے بعد کیا تھا، تو یہ بھی فیصلہ سازوں کے لیے ذرا ایک سوچنے کی چیز ہے کہ اگر ہم عوام کی ٹائیڈ کے آگے اس طرح بند باندھیں گے تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہمارے لیے بہتر ہوگا یا پھر اس سے ہمیں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں یعنی یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ الیکشن جب ہو تو پی ٹی آئی سب سے بڑی فاتح بن کے ابھرے؟ یہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کاظمی صاحب؟ بالکل ہو سکتا ہے، اگر ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا. ان کو کمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کمپین یہ لوگ خود روز چلاتے ہیں، جس طرح مقدمات چل رہے ہیں، روز پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. اب چیزیں اس لحاظ سے آگے لڑنے دیا تو پھر بے شک راستہ روکنے بھی کوشش کریں، خالی بیلٹ پیپر پہ بلہ کافی ہوگا، وہ کام کر دے گا اپنا، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مور دین انف ہوگا جی، مور دین انف. میں آپ کو رورل حلقوں کی بات بتا رہا ہوں، مختلف جگہوں کی بات بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت سچویشن ہے. میرے ساتھ پرسوں ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی خیبر پختونخوا سے، جو پی ٹی آئی کی بہت زیادہ مخالف ہے. انہوں نے بھی یہ بات دوبارہ دہرائی ایک جگہ پہ کہ 50% سے زیادہ بھی دھاندلی ہو تو پھر بھی ان کو ہرانا ہمارے لیے جو ہے نا ممکن نہیں ہو پائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کیا گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. یعنی کاظمی صاحب، اگلا اقتدار پھر پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے آج سے 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد؟ نہیں، اقتدار دیں گے یا نہیں دیں گے یہ الگ بحث ہے. عوام کی ووٹ ان کو ضرور پڑے گا، باقی پھر اس کا وہ کیا حل نکالتے ہیں. یہی تو میرا خدشہ ہے اس الیکشن کے حوالے سے کہ پھر الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے. فاصلہ اگر آپ اس میں کامنٹ کرنا چاہیں تو، ورنہ میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. یہ جو آج کی بھی جو ڈیولپمنٹ ہے کتنی دلچسپ ہے نا، کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس، سارا اس کا بیک گراؤنڈ میں بھی جائے بغیر کہ وہ ایک دھرنا ہوا، پھر اس پہ سگنیچرز ہوئے، وہ دھرنے پہ جو فیصلہ ہوا وہ ایک چیف جسٹس، آنے والے چیف جسٹس جو کہ آج کے ہیں چیف جسٹس، ان کو ہٹانے کی وجہ بن گیا. اس فیصلے کے خلاف اس وقت سارے تارزن بنے ہوئے تھے کہ نظر ثانی. پہلے تو یہاں تک آیا کہ جناب، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ دماغ خراب ہے جج کا، بھائی کیا ہے یہ، کیا کر رہے ہیں، کیسا فیصلہ ہے یہ سکم ہے. پھر خیر وہ شک ہٹا دی، یہ سکم. اب وہی آدمی چیف جسٹس بن گئے. اب وہ کہہ رہا ہے یار چلو آپ نے ریویو فائل کیا تھا نا، چلو آ جاؤ 28 کو سماعت ہے. تو پہلے آئی بی کہتا ہے کہ نہیں سر کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی ریویو چاہیے ہی نہیں. پیمرا کہتا ہے چاہیے ہی نہیں کچھ. ایم کیو ایم دوڑ گئی. یہ جو فیض آباد دھرنا کے فائزہ صاحب نے جو اٹھایا دوبارہ، آپ کے خیال میں وہ اس سے کیا نکالنا چاہ رہے تھے اور کیا ہوگا اس کا؟
دیکھیے میرے خیال میں جو ہونا ہے وہ تو میرے سامنے ہو ہی گیا سب کچھ. اب تو وہ تو سب لوگ جو ہیں وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے. وہ تو چیف جسٹس نے خود کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی اس کو بند نہیں کرتا ہوں. میں خیال ہے شاید 1 نومبر کی شاید ڈیٹ دی ہے. تو معاملہ تو اس طریقے سے شاید کاروائی تو چلتی رہے, لیکن اس کو ریویو کا جو انجام ہونا تھا وہ تمہارے سامنے آ گیا. سارے پیچھے ہٹ گئے. اور یہی وہ ڈائنامکس ہیں وسیم جو پہلے بات کر رہے تھے پاکستان میں, کہ ایک پاور اورینٹڈ سوسائٹی ہے اور اس میں بہت حد تک چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ پاور کدھر سے فلو کر رہی ہے اور کدھر سے ہٹ رہی ہے. یہی وہ ڈائنامکس ہیں جو ابھی پچھلے سوال میں بھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ الیکشن کا کیا ہوگا اور ان کو آنے دیا جائے گا پی ٹی آئی کو. میرے خیال میں وہ ایک انگریزی میں لفظ استعمال کرتے ہیں پرنسپل کانٹرڈکشن, اور وہ پرنسپل کانٹرڈکشن اس ٹائم ہمارے سسٹم میں اس وقت ہے یہ کہ ایک جماعت ہے جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر ہے, لیکن وہ واپس اقتدار میں نہیں آ سکتی. یہ تضاد ہے اور یہ تضاد موجود اور یہ زندہ جاگتا ہوا تضاد ہے جو ہمارے سامنے ہے. اور میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس تضاد کے ساتھ کیا کریں اور کیسے کریں. تو جب یہ سوال اٹھتا ہے وسیم کہ الیکشن ہوگا تو وہ کیسے ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا, تو وہ تمام تر یہ جو سوالات ہیں ان کا جو محور ہے وہ یہی تضاد ہے, پرنسپل کانٹرڈکشن ہے. اس کا حل میرے خیال میں کسی کے پاس نہیں ہے اس ٹائم. اینڈ یہ خطرناک چیز ہے جو مجھے نظر آتی ہے اگلے 3-4 مہینے میں, کہ جب اتنے بڑے امپورٹنٹ ایشو کا جس کے ارد گرد ہمارے ملک اور ہماری سیاست کا مستقبل گھوم رہا ہے, اس تضاد کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگلے 3 مہینے میں کیا ہوگا. پھنس گئے ایک جگہ پہ پھنس گئے. پھنس گئے. اچھا, اور یہ آخری سوال, یہ فیض آباد میں جو لفظ فیض آتا ہے یہ ابھی تک کسی اہمیت کا حامل ہے؟ فیض آباد ابھی بھی کسی فیض کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا ہے یا نہیں؟ اب ایسا بھی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, ہو گیا. دیکھیے مجھے میرے سے پوچھا. جی میرے خیال میں جو انڈیکیشن ہمیں ابھی تک آ رہی ہے نا, ایک وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں فیض آباد میں فیض کا, وہ ایک ابال آیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جی بس وہ یہ ہو گیا, ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. لیکن اب جس طریقے سے ڈائنامکس ہوئے ہیں نا, اور آپ نے دیکھا کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا لندن میں بڑا جارحانہ, اس کے بعد کیا ہوا, تو وہ انڈیکیشن ہے کہ اس طرف جاتے ہوئے ابھی بھی حالات ہیں نہیں چلیں گے. اور یہ میاں صاحب کو کیا سوچی, انہوں نے کیوں دیا یہ بیان فواد صاحب آپ کے خیال میں؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ میرے خیال میں کمبینیشن ہے. ایک میاں صاحب کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, ان کی تھنکنگ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور وہ چلتی آ رہی ہے. اور دوسرا میرے خیال میں شاید یہ بھی تھا کہ جی جو ہمارا نون لیگ کا جو بیانیہ کہیں کھو گیا ہے اس کو کہیں سے ڈھونڈ کے نکالا جائے اور اس کے ساتھ فٹ کیا جائے. تو وہ لیکن وہ میرے خیال میں وہ سچویشن کو مس ریڈ کر گئے. پھر ان کو شاید بتایا گیا کہ بھائی یہ نہ ہو کہ اس بیانیے کے چکر میں پوری نون لیگ کھو جائے, اس لیے تو اطہر صاحب وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو. وہ کل نون لیگ کے ایک مہمان تھے, ہم نے ان سے پوچھا بھائی حتمی رائے بتائیں آپ کی, کہ جاوید لطیف صاحب ہی تھے, آن ایئر ہوئی بات, کہ میں نے کہا بھائی کیا ہے, آپ نے آ کے احتساب کرنا ہے ان افراد کا, یعنی ان 2 کا میرا نام لیا. تو بڑا معصومانہ جواب تھا. انہوں نے کہا ہم اقتدار میں آ کر اداروں سے کہیں گے کہ خدا کے لیے اپنے احتساب کا نظام ایسے بنائیں کہ ان کا احتساب ہو. تو میں نے آگے سے کہا کہ اگر آپ نے تو کہہ دیا اور اداروں نے آگے سے کہہ دیا کہ جاؤ بھائی جان نہیں کرتے, چلو نہیں کر رہے نظام, تو کیا کر لیں گے آپ؟ تو ٹورڈز دی اینڈ قادمی صاحب یہ اس میں بتائیں کہ یہ آپ کا بھی کیا خیال ہے کہ یہ کیا ہوا نواز شریف صاحب کو اچانک کہ یہ جنرل باجوہ, جنرل فیض, پھر وہ سارے دوڑ گئے دوبارہ؟ دیکھیں ان کے اس بیانیے میں وزن ہوتا اگر وہ 16 ماہ کے دوران بھی ان کا یہی بیانیہ رہا. 16 ماہ میں آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہوا, کابینہ وہاں پہ جاتی رہی, کابینہ کے اجلاسوں میں وہ ایک طرح سے لندن میں شرکت کرتے رہے, کہیں پہ بھی انہوں نے یہ کوئی بات کی یا ان کے بھائی نے کوئی بات کی. جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد شہباز شریف صاحب ان کے گھر ان سے ملنے گئے اور اپنے دور اقتدار میں کتنی دفعہ ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن آفر کی. تو اس وقت تو کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں تھا. تو یہی وجہ ہے نا کہ اگر آپ نے اس وقت کوئی ایک موقف لیا ہوتا, پرنسپل سٹینڈ لیا ہوتا, تو شاید سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. اور پھر جس طریقے سے اقتدار لیا گیا, جس طریقے سے اقتدار, آپ کو پتا ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, باپ پارٹی ادھر چلی گئی, ایم کیو ایم ادھر چلی گئی, تو ہر کسی کو نظر آ رہا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت
وہ ان کے پاس اور بیانیاں ہے نہیں ہے. جو ان کے بھائی کی حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی ہے وہ اس کو نواز شریف صاحب کیسے عوام کے سامنے رکھیں؟ تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بیانیاں تو دینا ہے. تو میرے خیال میں اس مجبوری کے تحت انہوں نے یہ بیانیاں بنانے کی بات کی ہے، لیکن کیا عوام اس کو بائی کرے گی وہ مجھے نہیں لگتا. اور دوسرا جو فواد صاحب ابھی جس تضاد کی بات کر رہے تھے نا، یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر آنے والے دنوں میں ڈسکشن بھی ہوگی، ڈسکشن ہو بھی رہی ہے. اب یہ تضاد ہے یا مینٹل بیریئر ہے، اور کیا وہ مینٹل بیریئر عوام نے توڑ دیا ہے اور سیاستدان توڑ سکیں یا نہیں توڑ سکے، یہ ایک بڑا کوشچن ہے. تھینک یو جی. بہت